کہ پاکستان پچھلے 1 سال سے اور ممکن ہے اس سے پہلے سے بھی کوشش کر رہا ہو کہ او آئی سی کشمیر کے ایشو کو ٹیبل کرے اور اس کے اوپر کوئی ریزولوشن پاس کرے. ہمیں یہ بتائیں کہ او آئی سی ایسا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی یہ کوشش ہمیشہ سے رہی ہے جناب. یہ پری جو ہے وہ اگست 2019 تو انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ آئی سی کے ذریعے مسئلہ کشمیر اٹھانے کی کوشش کی ہیں جا بجا. اگر آپ پورا پیچھے ہسٹری میں جائیں تو ایسی کانفرنسز بھی ہوئی ہیں او آئی سی کی جن پہ مسئلہ کشمیر بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ ایک برننگ ایشو کے طور پہ سامنے آتا رہا. جیسے کاسا بلانکا ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس طرح کی 3-4 کانفرنسز ہوئی تھی جس میں ڈیلیگیشن لے کے جاتے تھے حریت کانفرنس کے یا آزاد کشمیر کی طرف سے. تو وہ تو پوری ایک ہسٹری ہے جس میں کہ ایک کنسپٹ جو ہے نا وہ کریٹ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی نجی قسم کا ادارہ بن گیا تھا کہ اس میں جو آپ کو ایشو مرضی ہے وہ کھڑا کر دیں، اور اسپیسیفکلی اس کی مخالفت کوئی زیادہ نہیں ہوتی تھی چونکہ انڈیا کی جو ڈپلومیسی تھی وہ اتنی زیادہ ڈیپلی روٹڈ نہیں تھی اسلامک کنٹریز میں اور او آئی سی میں اسپیشلی. اب یہ جو محض اتفاق نہیں ہے، جو 5 اگست کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے انڈیا کا جو کانفیڈنس ہے نا وہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے. یعنی یہ واقعہ یوں ہی نہیں ہو گیا، ظاہر ہے انہوں نے اسس کیا کہ انٹرنیشنل سچویشن کیا ہے، یہ جو ہم ڈیسیجن کریں گے اس کے خلاف رد عمل کس قسم کا ہوگا، ڈپلومیٹک محاذ پہ کیا سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. اور جب ڈپلومیٹک محاذ کی بات ہوگی تو پھر سب سے پہلے جو ہے او آئی سی ہی آئے گا، چونکہ او آئی سی از دی ایزیسٹ اور کلوزسٹ جو ہے ایک فورم ہے جس پہ کہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کے کسی مسئلے کو اٹھانے کی بات ہو سکتی ہے. تو اب یہ محض کو انسیڈنٹ نہیں ہے، چونکہ انہوں نے یہ سب اسس کیا اور اسس کرنے کے بعد ان کو جب یہ پورا یقین ہو گیا کہ اس کے خلاف کوئی رد عمل نہیں ہوگا، اور ان بعض صورتوں میں انہوں نے ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کو کنسلٹ بھی کیا ہوگا، ان سے یہ پری ڈیسیجن جو ہے کنسلٹیشن کا پروسیس کر کے تو انہوں نے یہ ڈیسیجن کیا. تو اس کا بعد جو ہے وہ رد عمل کے طور پہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے حسب سابق اس مسئلے کو اٹھانے کی بات کی او آئی سی میں اور اسلامی کنٹریز کے ساتھ. لیکن اب جو ہے وہ گزشتہ کچھ عرصے سے اسپیسیفکلی 2019 سے جو ہے وہ سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات میں ایک بہت بڑا ایک ٹرن آیا ہے، اور سعودی عرب جو ہے او آئی سی کا کی پلیئر ہے، چونکہ سعودی عرب ہی ہے جو اس کو چلاتا ہے، اس کو فائننس کر رہا ہے پورے پروسیس کو، اور یہ ساری جو سٹیٹس ہیں ان کو انفلوئنس کر رہا ہے ہیویلی مختلف طریقوں سے. کہیں جو ہے وہ سنی شیعہ کے چکر میں، کہیں پیسے اور تیل کے چکر میں، کہیں جو ہے اپنی مقدس مقامات جو ہیں ان کو بنیاد بنا کے. تو کی پلیئر سعودی عرب ہے، اور سعودی عربیہ کی مرضی کے بغیر او آئی سی میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑا امپارٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پھر ظاہر ہے انہوں نے او آئی سی کے سعودیہ کے تھرو او آئی سی میں جانا تھا، تو سعودیہ نے اپنے انڈیا کے ساتھ نئے بڑھتے ہوئے تعلقات کی روشنی میں یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے، اور وہ بڑے دھیمے طریقے سے پاکستان کو سمجھاتے رہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ ہے وہ نہ کریں، ڈاؤن پلے کریں، نیگوشیٹ کریں. بلکہ نیگوشیشن میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے وہ جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہے وہ انڈیا جب گیا تھا تو اس کو کہہ رہے تھے جی کہ پاکستان گیا ہے اور پیغام لے کے گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں تھیں. تو میرے خیال میں انہوں نے بڑا کلیئرلی پک اور چوز کیا ہے. جو بدلتے ہوئے حالات تھے پوری دنیا میں جو ہے وہ نئی صف بندیاں ہوئی ہیں، ڈیفینیٹلی جو الائنسز چینج ہوئے ہیں، سینٹر آف پاورز میں تبدیلی آئی ہے. تو اس حساب سے سعودیہ نے جو ڈیسیجن کیا اس نے 2 بڑے ملکوں کے ساتھ الائنمنٹ کی بارے میں کسی بھی شک و شبے سے بالاتر ہو کے طے کیا. ایک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور دوسرا جو ہے وہ انڈیا. تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو پوری اس نئی ٹرینڈ کی ریفلیکشن ہوئی تھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دورہ کیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو دورہ کیا تھا اس میں انہوں نے ایک طریقے سے میسج دیا اور سعودی عرب کو اپوائنٹ کیا اسلامی دنیا کے لیڈر کے طور پہ.
اور وہ کہتے ہیں کہ جو کام وہ پہلے کرتے تھے انہوں نے ان کے سپرد کر دیا کہ اب آپ کریں، خواہ وہ کام پہلے اگر CIA کر رہی تھی تو اب جو ہے وہ سعودی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہیڈ ایک بن گیا کہ اسلامی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سا مسئلہ اٹھ رہا ہے، کون سا مسئلہ دبایا جا رہا ہے اور کیا چیز ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے انڈیا کے ساتھ میرے خیال میں ایز وی اسپیک ان کی جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً جو انویسٹمنٹ کا وہ تھا کوئی 90 بلین کروڑ ڈالر جو ہے اس کا ٹارگٹ ہے، اور اتنے یعنی سینکڑوں کے حساب سے ان کے جو منصوبے ہیں، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگز ہیں، پارٹنرشپس ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، وہ زیر غور ہیں۔ اس کی نسبت پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی فائنینشیل جو ہے وہ فائدہ وابستہ نہیں ہے، بلکہ آن دا کانٹرری تھا کہ ایک تو وہ پاکستان کو وہ ڈیفرل پیمنٹس پہ جو ہے وہ تیل دیتے تھے، اوپر سے ان کو نقد پیسے بھی اور امداد بھی دینی پڑتی تھی۔ تو یہ ایک ڈیسیجن ہے جو بالکل میتھمیٹکلی انہوں نے ناپ تول کے اور جان بوجھ کے کیا کہ انڈیا اور پاکستان میں سے ہم نے کس کو پک کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے قطعی طور پہ جو ہے وہ پاکستان کو ریفیوز کر دیا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے OIC میں نہیں اٹھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک سخت قسم کی ناراضگی اور غصے کا اظہار شروع کر دیا۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ حال ہی میں سعودی اور انڈیا کے بیچ میں ارامکو کی جو تیل ڈیل ہوئی اراؤنڈ $70 بلین تک وہ جائے گی۔ اس کے بعد میں سالانہ ٹریڈ ہے تقریباً 28 سے 30 بلین ڈالر کی۔ آن دا کنٹری پاکستان ہر سال 4-5 بلین ڈالر کی امداد سعودی عربیہ سے لیتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ان کے موقف کی تائید کرے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا باشانی صاحب، کوئی بھی انسان جو تھوڑا بہت بھی شعور رکھتا ہو وہ اس بات کو دیکھ سکتا ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ میتھمیٹکس بڑی سمپل ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا کہ اگر OIC کشمیر ایشو کو ٹیبل نہیں کرتا ہے تو ممکن ہے کہ ہمیں اسلامک دنیا کی ایک کانفرنس بلانی پڑے، ہمیں کوئی نیا بلاک بنانا پڑے۔ اس کا ریئیکشن ہم نے سعودی عربیہ میں بھی دیکھا۔ انہوں نے پاکستان سے کہا کہ جو $3 بلین کی ہم نے آپ کو ہیلپ کی ہے، اس کو آپ جلدی سے جلدی یہ لون ہمارا ری پے کریں، اور $1 بلین تو انہوں نے فوری طور پہ واپس منگا لیا جو ان کو چین سے لے کر دینا پڑا۔ تو آپ اس ساری ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بیان آخر ان کی زبان پھسل گئی یا پھر ایک سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے تحت سعودی عربیہ کو وہ میسج دینا چاہتے تھے؟ پہلے یہ بتائیں، اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے کہ جنرل باجوہ کی جو ٹرپ ہوئی اس کے اوپر۔ نہیں زبان نہیں پھسلی ہے جی، یہ ایک میسج ہے جو باقاعدہ پلاننگ کے تحت دیا گیا، اور یہ جو ہے انہوں نے ایک طرح کا، دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو انہوں نے جذباتی ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کی کہ جس کے پیچھے بھی جو ان کی سوچ ہے اور جو میسج ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس پہ بھی انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو پاکستان میں اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ ہیں اور اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پہ پڑی ہوئی ہیں، وہ کس قدر ایموشنل اور ان ریئلسٹک قسم کی تھنکنگ رکھتے ہیں، بلکہ وشفل تھنکنگ رکھتے ہیں۔ سعودیہ کو انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کے عوام آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس لیے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اٹھائیں، جو کہ ایک بہت بڑی جذباتی بات ہے کہ آپ جان دینے کے لیے پہلی بات ہے کیوں تیار ہیں، اور اگر تیار ہیں تو اس کی ان کو کیا پرواہ ہے۔ یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے اس کے اندر مٹیریل چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں، یہ جذباتی باتیں جی اسلامی دنیا اور امہ ہے اور فلاں ہے اور مقدس مقامات ہیں تو اس وجہ سے ہم آپ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ آپ کا پرابلم ہے، ان کا تو ہے نہیں۔ اور ویسے بھی جو عرب لوگ ہیں خصوصاً سعودی عربیہ کے لوگ ہیں ان کے اندر یہ بہت بڑی ایک ایروگنس ہے کہ جی ہم سپیریئر ہیں فار دی ریزن آف ریلیجن، یا فار دی ریزن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، فار دی ریزن آف جو ہمارے ہولی پلیسز ہیں، تو اس لیے باقی مسلمان تو جو ہے یہ ہمارے لوگوں کو تو وہ اہل ہندی مسکین کہتے ہیں۔ اہل ہندی مسکین باقاعدہ ان کا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ نہیں کہ یہ کوئی جوک ہے، یہ باقاعدہ ان کی ٹرمینالوجی کا حصہ ہے اور اس کے لٹریچر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اہل ہندی مسکین۔ تو یہ اگر وہ کہیں کہ مر بھی جاتے ہیں تو ان کو تو وہ اپنے نوکر سمجھتے ہیں، اگر اس کے غور میں دیکھا جائے تو جو ایروگنس ہے وہ نوکر سمجھتے نہیں۔ انفارچونیٹلی 20-22 لاکھ لوگ وہاں نوکری کر بھی رہے ہیں،
اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور موسٹ آف دیم دے آر ویری جو ہے وہ جو ہینڈی جابز ہوتے ہیں, اس طرح کے کام کرتے ہیں جو وہاں سعودی لوگ کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. یہ ہماری انفارچونیٹ سچویشن ہے اور ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے اور بدقسمتی ہے کہ یہ سچویشن کریٹ ہوئی. تو اب وہ آپ کو ایک طرف مسکین سمجھتے ہیں, دوسری طرف نوکر سمجھتے ہیں, اور اسی طرح کا آپ سے سلوک کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی فوج کے ساتھ جو تعلقات ہیں, فوج کو بھی تو انہوں نے نوکری آفر کی ہوئی ہے نا, وہاں کوئی تخت پہ تو نہیں بٹھایا ہوا کہ جو فوجی وہاں پہ خدمات سر انجام دیتے ہیں وہ اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں, یا وہ کہیں جی کہ ایک پاکستانی جنرل کو انہوں نے اپوائنٹ کر دیا اسلامی فوج کا سربراہ, تو یہ ایک اپوائنٹڈ جو ہے پوزیشن ہے, یہ کوئی الیکٹڈ پوزیشن نہیں ہے, یہ بھی ایک نوکری ہے جس کی انہوں نے ان کو بھاری تنخواہ آفر کی. تو ان ساری چیزوں کو رکھ کے تو وہ پاکستان کا یہ جو وزیر خارجہ صاحب ہیں یہ خود پیر ہیں, ان کے بڑے بڑے مرید ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے لوگوں سے کیا سلوک کرتے ہیں, اور کہیں تو لوگوں نے دیکھا بھی ہے آن دی ریکارڈ. تو پھر ان کے پیر جو ہیں وہ ہو گئے نا اصل سادات, وہ بھی اسی طرح کا سلوک ان کے ساتھ کرنے کے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میسج ان کی نہ زبان پھسلی ہے, نہ وہ کوئی اتنے سادہ آدمی ہیں, انہوں نے بہت بڑا سوچ سمجھ کے تو یہ ایک بلیک میلنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, چونکہ وہ ایک بند گلی میں چلے گئے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے. اب وہ اس بند گلی سے نکلنے کے لیے ان کو بہت بڑی اٹیمپٹ کی ضرورت ہے. وہ بہت بڑی اٹیمپٹ کو کیا کہتے ہیں کہ امید کا جو ان کا آخری چراغ ہے وہ OIC, ٹھیک ہے چلیں اس میں بیٹھ کے کوئی باتیں کر لیں گے تو ذرا لوگوں کا پریشر جو ہے وہ لیک ہو جائے گا, چونکہ ان کے پاس اب کہنے کے لیے ہے کچھ نہیں نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں سوائے ایک آدھ ملک کے. باقی دنیا میں آپ کا کون کون سا ملک ہے, کس نے آپ کی حمایت کی؟ تو اس لیے انہوں نے یہ ڈراسٹک پالیسی اختیار کی کہ ہم یہ کریں گے. تو یہ سعودی عربیہ کی دکھتی رگ ہے, کیونکہ پہلے بھی اس طرح ہوا تھا ملائیشیا میں جو کانفرنس ہوئی تھی ترکی اور ملائیشیا کے تعاون سے, اس میں سعودیہ نے ان کو انسسٹ کیا کہ آپ نہ جائیں, جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اس چیز سے ان کو کافی فرق پڑے گا. تو انہوں نے ایک جو ہے نا 2 ٹیئرز ڈپلومیسی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو شاہ محمود قریشی کو کہا کہ آپ ذرا ہاتھ بھاری رکھیں, اور دوسری طرف سے بیانات دینے شروع کر دیے کہ نہیں جی سعودی عرب سے تو ہمارے ایسے رشتے ہیں جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتے. کہیں ایسا اور تو نہیں بشانی صاحب, حال ہی میں چائنا ایران کی ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے, اور اس کے بعد ممکن ہے کہ چائنا کے حساب سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہو, چائنیز فورن پالیسی کو ہی پاکستان میں پرسیو کیا گیا ہو, ان سے کہا گیا ہو کہ اگر سعودی عربیہ آپ کی ہیلپ کے لیے نہیں آتا ہے تو وی ڈونٹ نیڈ دیم, ہمارے پاس چائنا ہے, اگر چائنا سے پیسہ لے کے دے سکتے ہیں تو پھر چائنا سے کیوں نہیں لے سکتے پیسہ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میسج انہوں نے جان بوجھ کے دیا ہے. اب اس کے جو محرکات ہیں نا اس میں سے ایک یہ بھی ہے, یہ ایک بہت بڑا محرک ہے, چونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پریکٹیکلی ایران کے ساتھ 2-3 پراکسی وارز جو ہیں وہ سعودی عرب کی چل رہی ہے, اور وہ ریکگنائز قسم کے اینیمیز ہیں, کوئی چھوٹی موٹی دشمنی نہیں ہے. چونکہ اگر آپ اس کی پوری گہرائی سے دیکھیں تو سعودی لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کی نسبت جو ہے وہ ایران کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں, اور اگر انہیں دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جائیں گے ایران کی نسبت, اور یہی سچویشن آلموسٹ جو ہے وہ ایران کی بھی ہے. تو ان حالات میں ظاہر ہے کہ سعودی عرب کو ایک پورا یہ پتہ ہے کہ یہ پاکستان نے جو سی پیک کا حصہ بنایا ہے ایران کو, چونکہ 4 بار سی پیک کا حصہ بن گیا نا, اس کو سی پیک میں انہوں نے انکلوڈ کر دیا, تو یہ بنیادی طور پہ تو ساری کہانی پاکستان سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو ہاؤ کم پاکستان کین ڈو سم تھنگ لائک دس نوئنگلی کہ ہمارے اور ایران کے درمیان اس قدر جو ہے وہ کانٹے دار دشمنی ہے, بلکہ جنگ چل رہی ہے جی, سیدھی بات ہے, دشمنی کیا ہے, جنگ ہے, وارفیئر ہے. تو یہ جناب جو ہے وہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے بیٹھ گئے, تو یہ تو ہماری انسلٹ کر دی انہوں نے. تو یہ ایک فیکٹر تھا, 2-3 فیکٹر ہیں, یہ سارا ایک بھی نہیں, 2-3 فیکٹر ہیں. اس میں امریکی فیکٹر ہے, اس میں افغان فیکٹر ہے, اس میں اسرائیلی فیکٹر ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور اس میں ترکی فیکٹر ہے اور ملائیشیا فیکٹر ہے, جس کی وجہ سے سعودی عرب جو ہے وہ ناراض ہوا اور اس نے اپنی ناراضگی شو کی.